پیارے دوستوں، سچی حکایت کتاب میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ ایک بار اس کا وہ جوان بیٹا سخت بیمار ہو گیا، جس پر اس کی بوڑھی ماں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دنوں کے لیے اس دنیا سے کہیں چلی جاؤں گی۔ اللہ پاک نے اس بوڑھی ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور بہت ہی جلد اس کے جوان بیٹے کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ اپنی نظر پوری کرنی بھول گئی، یعنی کہ وہ اپنی مانی ہوئی نظر کو پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد ایک رات وہ بوڑھی عورت سوئی ہوئی تھی کہ اس نے ایک خواب دیکھا، جس میں اس کو ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندی، اللہ نے تمہارے بیٹے کو صحت مند کر دیا ہے، اب تو اپنی مانی ہوئی نظر کو تو پورا کر تاکہ تو خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ساری باتیں بتا دی، یعنی کہ اس کو بتا دیا کہ وہ جب سخت بیمار ہوا تھا اس نے اس وقت اس طرح کی نظر مانی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ جا کر قبرستان میں میرے لیے ایک قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ بیٹے نے اپنی والدہ کا حکم مانتے ہوئے قبرستان گیا اور اپنی ماں کے لیے ایک قبر تیار کر دی اور پھر اپنی زندہ ماں کو لے جا کر دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں جاتے ہی یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی بصیحت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے سامنے سے ایک روشن دان ہے۔ اس عورت نے روشن دان میں جھانک کر کے دیکھا تو اسے باہر ایک باغ نظر آیا، جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز لگائی، بی بی تو ہمارے پاس چلی آ۔ پھر اللہ کے کرم سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا، اس لیے پھر وہ عورت وہاں سے نکل کر ان عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ باغ میں جا کر اس عورت نے دیکھا کہ وہ دونوں عورتیں باغیچے میں گھوم رہی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں عورتوں کے پاس جا کر سب سے پہلے تو سلام کیا، مگر ان دونوں عورتوں میں سے کسی نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ ابھی تو تم دونوں باتیں کر رہی تھی، لیکن ابھی میں نے آپ سے سلام کیا تو آپ نے میری سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر وہ عورتیں کہنے لگی، اور سلام کرنا تو عطا کر بندگی ہے، لیکن ہم یہاں پر اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت کے سر کے اوپر اچانک ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنے بازوؤں سے اس عورت کو ہوا کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دوسری عورت آدھی انسانی شکل میں ہے اور آدھی جانور کے شکل میں ہے، اور اچانک سے ایک پرندہ اس کے سر پہ آیا اور اس نے اپنے چونچ مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے پوچھا، بہن تمہاری فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو اس پر پہلی عورت نے بتایا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی تھی، اور میرے دنیا سے رخصتی ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، بس اسی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، بہن آخر تمہاری اس سزا کا کیا سبب ہے؟ تو پھر اس دوسری عورت نے بتایا کہ میں ویسے تو بہت نیک تھی، نماز روزے بھی کرتی تھی، لیکن میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی نہیں تھی، اور میرے دنیا سے رخصتی ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی نہیں تھا، اس لیے مجھے میری نیک بختی کے صلے میں اللہ نے مجھے یہ باغ تو عطا کر دیا، لیکن شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے اس عذاب میں مبتلا بھی کر دیا۔ اللہ نے میرے جسم کو آدھا انسانی شکل بنا دیا اور آدھا جانور کے شکل کا بنا دیا، اور ایک پرندہ میرے سر پر روز اپنی چونچ مارتے رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جب دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر کے پاس جانا اور اس سے میری سفارش کرنا کہ میرا شوہر مجھے معاف کر دے،
اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر وہ جب اس عورت کے 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس سے کہا، بی بی آپ کے دن پورے ہو گئے ہیں، اب تم اپنے قبر میں واپس چلی جاؤ، تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر پھر وہ عورت اپنے قبر میں واپس آ گئی اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا اس کی قبر کھود رہا ہے، اور پھر اس کا بیٹا اس کو لے کر گھر چلا گیا۔ جب وہ عورت قبر سے زندہ واپس نکل کر اپنے گھر چلی گئی تو وہ خوب مشہور ہو گئی۔ جگہ جگہ پر لوگ اس کی باتیں کرنے لگے کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کرنے کے لیے قبر میں 7 دنوں تک رہ کر واپس آئی ہے۔ یہ خبر سن کر دور دور سے لوگ اس سے ملنے کے لیے آنے لگے، جس میں اس عورت کا وہ شوہر بھی شامل تھا جس سے اس عورت نے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک رات خواب میں دیکھا جس میں اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ بیوی تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر سے وہ عذاب ہٹا لیا ہے، مجھے اس عذاب سے نجات مل گئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بھی سارے گناہ کو معاف فرما دے اور تجھے بھی اللہ اس کی بہتر جزا فرمائے۔ پیارے دوستوں، یہ ہے شوہر کی نافرمانی کی سزا۔ اگر کوئی عورت اس دنیا میں نماز روزے کی پابند ہے لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں سخت عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اسلامک بہنوں کو شوہر کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔